وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وأهله وبارك وسلم يا سلام يا سلام يا سلام. آج رجب کی آخری تاریخ چل رہی ہے شعبان کی، تو اب آگے رمضان شریف انشاءاللہ تبارک و تعالی شروع ہو جائے گا. رمضان میں ہماری محفل منعقد نہیں ہوئی انشاءاللہ. رمضان کے بعد زندگی بخیر، صحت بخیر، ایمان بخیر سلسلہ چلے گا. آج جس طریقے سے گزشتہ ہم نے پروگرام کیے تھے اور اس میں شعبان کے فضائل بیان کیے تھے، آج چونکہ رمضان شریف کی ابتدا ہے تو استقبال رمضان کے حوالے سے یا رمضان کے فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج ہم کوشش کریں گے 1 گھنٹے میں جتنا بھی ہو سکے ہم اس کا مطالعہ کریں. قرآن کریم کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا. جو آیت بڑی مستعمل ہوتی ہے رمضان میں اور آپ کو ہر جگہ پر یہ آیات مل جاتی ہے کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. وہ قبل اس لیے کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر آگے بڑھیں، پہلی جو چیز میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے استقبال رمضان، کہ رمضان کا استقبال کرنا. تو استقبال کہتے کس کو ہے، استقبال کیا کیسے جاتا ہے؟ تو پہلا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو استقبال کس کو کہتے ہیں؟ استقبال جو ہے باب استفعال سے نکلا نا. استقبال کا مطلب ہوتا ہے جس میں مادہ پہلے آ جاتا ہے، یعنی استقبال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کے آنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کا موجود ہونا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ استقبال. یعنی اگر میرے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی بھی دوست آ رہا ہے تو میں جا کر پہلے گیٹ پر کھڑا ہو جاؤں یا پہلے گلی میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں استقبال. اب مہمان جو ہے کوئی زیادہ اہم ہو یا کہیں دور سے آ رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں اس کو ریسیو کرنے کے لیے، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ریسیو کرنے کے لیے، تو اس کو وہاں پر آپ ریسیو کر رہے ہو، اس کو آپ نے استقبال کرنا ہے نا اس کا. ان دا سیم وے، اسی طریقے سے مہمان جس نوعیت کا رہتا ہے استقبال اسی نوعیت کا ہوتا چلا جاتا ہے. جس طرح بڑا مہمان ہوتا جائے گا آپ کا استقبال کا بھی. اب آپ دیکھو نا، اگر گھر میں کوئی دوست آ رہا ہے، کوئی رشتے دار آ رہا ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، وہ ایک الگ. اب ایک جو ہے وہ چیف منسٹر آ گیا، ایک پرائم منسٹر آ رہا ہے، کوئی منسٹر آ رہا ہے، تو اس طرح کا استقبال جو ہے وہ آپ کا پروٹوکول جو ہے وہ آپ اس کا بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو استقبال جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ مہمان کون ہے. ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہر آدمی کے لیے آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا پروٹوکول دے رہے ہو. تو ہر مہمان کے حساب سے آپ کا ایک پروٹوکول بنتا ہے، تو وہ کہلاتا ہے استقبال. اچھا، اب استقبال کے اندر ایک چیز اور ہے، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کا استقبال آپ کو بہترین انداز سے کرنا ہے، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو مہمان جس کا آپ استقبال کر رہے ہیں وہ آپ سے خوش رہے، مطلب آپ سے ہیپی ہو کے جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ جو مہمان آ رہا ہے اس کے مزاج کا خیال رکھو.
یعنی کوئی بادشاہ اگر کسی جگہ پہ وزٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ملک کا بادشاہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہاں کے بادشاہ کا مزاج معلوم کرتا ہے کہ اس کو کھانے میں کیا پسند ہے، اس کو پینے میں کیا پسند ہے، سونا کس طرح چاہتا ہے، بستر کیسے چاہتا ہے، فلاں فلاں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام چیزوں کی سہولیات اس کو جانتا ہے، اس کے حساب سے اس کا ارینجمنٹ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو مہمان ہے نا اس کا استقبال اسی انداز سے ہو، اسی پروٹوکول سے ہو۔ بیٹا پانی لے کے آپ وہاں سے پانی لا کے اسی انداز سے ہو۔ تو جیسا مطلب آپ کو جتنا زیادہ علم ہوگا اپنے مہمان کے بارے میں، آپ اس کا استقبال کیا ہے اسی انداز سے، بہتر انداز سے کر سکتے ہیں اور وہ آپ سے زیادہ خوش ہو۔ تو جب ہم بات کر رہے ہیں استقبال رمضان کی، تو ہمیں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ رمضان ہے کیا، کیونکہ سب سے بڑا ایک اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ استقبال، ابھی ہمارے یہاں پر بھی استقبال رمضان کی محفل ہوئی، استقبال رمضان، اس میں کیا ہے کہ جی رمضان کے استقبال کے حوالے سے، تو جب بھی آپ استقبال رمضان کی بات کر رہے ہو تو صرف ایک ہی نقطہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر کیا ہے، روزوں کا مہینہ، یعنی اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو جتنی بھی استقبال رمضان کی محفلیں منعقد ہو رہی ہے نا، یا بیان کیا جا رہا ہے، تو اس میں ساری باتیں جو کی جائیں گی وہ کیا کی جائیں گی کہ روزے کے فرائض کیا ہیں، روزے کی اہمیت کیا ہے، روزے کی نیت کیا کرنی چاہیے، روزے میں احتیاط کیا کرنی چاہیے، روزے رکھنے کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری گفتگو جو چلتی رہے گی وہ صرف کیا چلے گی، روزے کے حوالے سے۔ تو سوال یہ ہے کہ رمضان صرف روزے کا مہینہ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رمضان کیا صرف روزے کا مہینہ ہے، یا رمضان میں اس کے علاوہ بھی کچھ برکات ہیں؟ اب جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی آپ کے سامنے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے قوموں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن سکو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صرف روزے کے اوپر اپنا اچھلیں کہ بھئی ہمارے پہ روزہ فرض کیا گیا، روزے کی بڑی اہمیت ہے، روزے کے سارے معاملہ، روزے کے سارے معاملہ، تو روزہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا تھا۔ ڈسٹربنس تھوڑی نہ پیلے سمجھے، روزہ تو آپ سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیا گیا، صرف آپ پہ تو نہیں کیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا۔ جب ہم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا گیا تو ہمارے روزے میں اس کے روزے میں کیا فرق ہے پھر؟ اور میں نے پھر وہی سوال کیا، کیا رمضان جو ہے وہ صرف روزے کا مہینہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو جب آپ کو رمضان کے مزاج کا نہیں پتہ ہوگا تو استقبال رمضان کیا کر رہے ہیں؟ تو ابھی ہم استقبال رمضان جو کر رہے ہیں یا استقبال رمضان کی جو بات کر رہے ہیں وہ صرف ہم استقبال صیام کی بات کر رہے ہیں، یعنی روزوں کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں گفتگو جو کرنی چاہیے وہ استقبال رمضان، یعنی پورے رمضان ایونٹ کی بات کرنی چاہیے۔ یعنی وہی ہے نا بات کہ جس طریقے سے ہم عید کی اگر بات کریں کہ بھائی عید آئے گی رمضان شریف میں، یہ بات عید آ رہی ہے تو عید کے اندر تو بھائی عید کے اندر تو کیا صرف وہ عید میں کیا مطلب وہ میٹھا کھانا عید ہے؟ ہم بولے عید کی تیاری کرو تو کیا ہوگا کہ صرف سوئیاں نہیں، عید اگر سمجھ میں آئے گی تو عید تو پورا ایک یعنی پوری چیزیں ہیں ان سب کو ملا کر ہی، لیکن اس میں سے صرف ایک حصے کو ہم بولے تو وہ عید کی تیاری نہیں ہوتی، اسی چیز کی تیاری آپ نے میٹھے کی تیاری کی۔ بالکل اسی طریقے سے رمضان میں صرف روزے کے حوالے سے ہم گفتگو اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے صرف روزے کے حوالے سے بات کی، پورے رمضان شریف کی بات نہیں کی۔ دیکھیے کچھ احادیث ہیں وہ میں آپ کو بیان کروں تاکہ آپ کو رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ حضرت مطلب مشہور تابعی جو ہے مولا بن فضل رمضان المبارک کے حوالے سے اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کا دستور رہا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے، یعنی 6 مہینے پہلے سے جو وہ انتظار کرتے تھے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے، تو کتنے ان کو تڑپ تھی کہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رمضان شریف میں جب روزے رکھتے تھے تو اس کے لیے کیا دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ روزے ہمارے آخری روزے نہ ہوں، یعنی اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم چلے جائیں، ہمیں اس کے بعد بھی رمضان عطا فرما، اور اگر تیرا یہ فیصلہ ہے کہ یہ میرے آخری روزے ہیں تو مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے رحم کیا، اور مجھے محروم ہو جانے والوں میں شامل نہ فرما۔
یعنی صحابہ کرام 6 مہینے سے پہلے سے انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان شریف کیا آئے گا. ہم انتظار کیا کر رہے ہیں؟ تو روزے کا اسٹارٹ ہو گیا. آپ کسی سے بھی پوچھو گے، ہر بچے سے پوچھو کہ رمضان کا مہینہ، تو بولے روزے کا مہینہ. یہ صرف روزے کی بات نہیں کہی، رمضان کی. پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام اے ماہ مبارک، یعنی رمضان کے مہینے کو سلام پیش کر رہے ہیں کہ جب تو نہیں آیا تو مومن تجھ کو تلاش کرتا ہے. یعنی جب رمضان کا مہینہ موجود نہیں ہوتا تو مومن جو ہے بڑا بے قرار رہتا ہے کہ رمضان کہاں ہے، رمضان کہاں ہے. اسی لیے جب رمضان ودا ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، تو مومنین جو ہے وہ زار و قطار ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج ہم سے رمضان جدا ہو رہا ہے. وہ آپ نے مشہور وہ سنی ہوگی نا، منقبت الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع. تو اب وہ ماہ رمضان کی الوداعی میں انسان جو ہے وہ اتنا مغموم ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جمع نہیں ہوتے. تو جیسا میں نے کہا نا، صحابہ کرام 6 مہینے سے جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دریافت کرتے تھے، ما تستقبلون، کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، ماذا یستقبلکم، اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. یہ سوال پوچھتے تھے آپ کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی جنگ ہونے والی ہے، کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے، تو ہم پوچھے تھے کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی وحی اترنے والی ہے، کوئی جنگ ہونے والی ہے جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ وہ مہینہ آنے والا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جس ماہ کی یعنی ماہ رمضان کی پہلی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اہل قبلہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کیا کرتا ہے، اہل قبلہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب یہ حدیث سمجھ میں آ گیا آپ کہ تمام اہل قبلہ کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پہلی رات میں معاف کر دیتا ہے. اسی لیے دیکھو ایک عجیب بات ہے، بزرگوں کی ایک روایت بھی ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جیسی چاند نظر آئے تو چاند نظر آنے کے فوراً بعد سورہ فتح پڑھنی چاہیے، سورہ فتح کی تلاوت کریں. اب عجیب منطق ہے. اور نبی کریم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، کون تمہارا استقبال کر رہے ہو. تو اور کیا فرمایا کہ وہ رات آنے والی آتی ہے کہ جس کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل قبلہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب اہل قبلہ سے مطلب کیا ہوا؟ اہل قبلہ سے مطلب صرف وہ تو نہیں ہے نا کہ جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ اہل قبلہ جو بھی ہم نے پچھلی دفعہ قبلے کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان کی کہ قبلہ کہاں کس کو جاتا ہے. وہ ایک چھوٹا سا جہاں پر تحویل قبلہ کا واقع ہوا، تو تحویل قبلہ کا مطلب کیا ہوا کہ جو اس وقت کے بڑے بڑے سپر پاورز ہیں جن کی پوری دنیا کے اندر سکہ چل رہا ہے، یہ بدماشی چل رہی ہے، اس کو عام الفاظ میں بولے جائے، تو اللہ کے رسول کو حکم ہوتا ہے کہ ان سے کیا کرنا ہے، منہ موڑ لینا ہے، یعنی اپنا قبلہ جو ہے وہ الگ کر لو ان سے. تو تحویل قبلہ ہو گیا. تو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو موڑ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے اہل قبلہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات آنے والی ہے کہ جس کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل قبلہ کے گناہوں کو معاف کر دے. اب کیا ہے، اس حدیث کو ہم بیان کر کے یہ سمجھیں کہ شاید ہر جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کے گناہ معاف ہو گئے، تو یہ بات ایسی مناسب نہیں لگتی. بات کیا ہے کہ وہ وزن کب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ اہل قبلہ جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ اہل قبلہ جو ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے ساتھ قدم کو ملایا اور جنہوں نے اس وقت کے سپر پاورز کو للکارا، وہ بیسیکلی اہل قبلہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے اس میں کیا کرے گا، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. پھر جو بڑی اہم بات
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم یسود وجہ الشیطان، کہ جو یہ اب رمضان جو اس کے اندر رمضان میں جو روزہ آتا ہے نا، جو سب سے پہلا جس میں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے شیطان کا جو چہرہ ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ لوگ کو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ جبکہ آپ کو پریکٹیکل میں کیا نظر آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انسان کو اندر سے شیطان نکلتا ہے۔ تو وہ بات بالکل صحیح ہے، اللہ کیا کرتا ہے، شیطان کو بند کر دیتا ہے۔ جب شیطان کو بند کر دیتا ہے تو انسان کے اندر کا جو شیطان ہے پھر وہ باہر نکل جاتا ہے، پھر وہ کھل کر سامنے آتا ہے۔ تو حدیث بالکل صحیح ہے کہ اللہ رمضان میں شیطان کو کیوں بند کر دیتا ہے، تاکہ رمضان میں انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی ٹوپی جو ہے وہ شیطان کے اوپر نہ ڈالے۔ آپ جو بھی مطلب ابھی گناہ کرتے جاؤ، جو بھی کمینہ پن کرو، کم تولو، بے ایمانیاں کرو، کرپشن کرو، الزام کس پہ ڈال دیتا ہے انسان، یار مجھے شیطان نے بھگا دیا۔ اللہ بول رہا ہے رمضان میں تمہیں شیطان کو بند کر دیتا ہوں، اب کس پہ ڈالے گا ٹوپی، تو اللہ کیا کرتا ہے کہ چونکہ وہ شیطان کو رمضان میں قید کر دیتا ہے تو اب وہ کیا ہوا، اندر کا شیطان سارا باہر نکل کر آتا ہے، پھر سارا کا سارا جتنی گند بلا ہے وہ ساری نظر آتی ہے۔ جس طرح مولا علی نے فرمایا کہ دولت کیا کرتی ہے، دولت انسان کی اوقات نہیں بدل دیتی، بلکہ کیا کرتی، انسان کی اوقات بتا دیتی ہے کہ اندر اس کا کیا تھا۔ کیونکہ ہے نا، میں ہوں، میرے پاس ابھی اتنا مال نہیں ہے تو ہو سکتا ہے میں فرعون نہ ہوں، ہو سکتا ہے میں کمینہ نہ ہوں، لیکن میرے پاس اتنا مال آ گیا تو مجھ سے بڑا کمینہ کوئی نہ ہو۔ تو دولت کیا کرتی ہے، انسان کی اوقات، انسان کے معاملات کو کلیئر کر دیتی ہے۔ یہ اسی طریقے سے جب رمضان شریف میں اللہ بول رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، شیطان کو بند کر دیا، قید کر دیا، مطلب کیا ہوا، سارے شیطان پھر باہر کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ہے نا، سارے فروٹ والے بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، سارے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کرسمس ہوگا، فلاں ہولی ہوگی تو اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملے گا، لیکن یہ بغیرت ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جب رمضان کوئی بھی مقدس تہوار ہمارا ہوگا تو اس میں وہ چیزیں ساری کی ساری مہنگی ہو جائیں گی۔ تو وہ کسی نے بڑا اچھا لکھا تھا کہ اگر آج لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کل قیامت آنے والی ہے تو کفن کی ریٹ بھی بڑھا دیں گے، کیونکہ ہیں بغیرت ہے ہم سب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان جو ہے جس کو اللہ نے کہا، تو میں نے پہلے کہا نا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم سے پہلوں پہ بھی رکھا گیا ہے، تو تم کوئی نئے نہیں ہو کہ تم بولو اسے نہیں۔ تو پھر کیا اللہ فرماتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیتا ہوں، تو بڑا احتیاط کا معاملہ ہو گیا۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ جب کسی بچے کا ماں مر جائے، باپ مر جائے، تو کہتے ہیں کہ احتیاط سے چلو کیونکہ اب تمہارا سایہ جو ہے وہ ہٹ گیا ہے۔ اب اسی طرح نگیٹو میں جائے کہ جب تک رمضان نہیں تھا وہ ساری ٹوپی شیطان پہ ڈالے، اب ذرا احتیاط سے چلنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ نہیں بول سکتے کہ یہ مجھ سے غلطی جو ہے شیطان نے کروا دی، یہ مجھے دھوکہ جو ہے شیطان نے دلوا دی۔ تو یہ حدیث میں نے بیان کی، تو یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی شیطان کو بند کر دیتا ہے، اور یہ رمضان ہے کہ جس میں شیطان کا چہرہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ہم سمجھ میں آتا ہے کہ اب جب ہم بات کریں استقبال رمضان کی، تو رمضان کا مطلب صرف روزہ نہیں ہے، روزہ تو اس کی ایک مطلب پہلا ایلیمنٹ ہے۔ اگر رمضان کے میں مختصر ترین الفاظ میں اگر کہوں تو رمضان کے 3 بڑے اہم واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ یعنی پہلی چیز روزہ، دوسری چیز جو آپ کو پتہ چلے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں کیا ہوا، قرآن کا نزول ہوا۔ پھر تیسری چیز جو رمضان المبارک میں ہوئی وہ کیا ہے، غزوہ بدر، یعنی پہلا اسلام کا وہ معرکہ جس نے دروازے کھولے فتوحات کے، جس نے اسلام یعنی جس نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اب تمہارے اوپر اللہ نے تلوار کو حلال کر دیا، تمہارے لیے مال غنیمت بنا دیا اور حلال طیبہ کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا، فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا۔ 3 واقعات بڑے اہم ہیں رمضان شریف کے اندر، یہ اگر ذہن میں رکھیں تو اگر یہ 3 واقعات ہوئے سمجھ میں آتے ہیں، پہلا روزہ ہے، دوسرا رمضان قرآن نزول قرآن ہے، تیسرا کیا ہے،
ہاں جنگ بدر ہے، اور یہی یعنی رمضان ہے جس کے لیے اللہ نے فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے جس کے اندر کیا ہوا، ہم نے اس کو نازل کر دیا. حالانکہ اب بات تو آتی ہے نا بھائی، مسئلہ یہ کہ قرآن 30 سال میں نازل ہوا ہے، قرآن 30 سال میں نازل ہوا، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور قرآن ایک رات میں نازل ہوا. تین باتیں، تینوں مختلف باتیں نا، تینوں مختلف باتیں. تاریخ بتاتی ہے کہ 23 سال میں نزول ہوا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو رمضان میں نازل فرمایا، پھر قرآن یہی فرماتا ہے کہ ہم نے شب قدر میں نازل. تین باتیں، تینوں جگہ پہ اختلاف ہے. تو اختلاف نہیں ہے، اختلاف وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جو تعبیر سمجھنا چاہتے ہیں یا تشریح جو سمجھتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. تو پہلی بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے روزے کی. اور رمضان جب ہے، کیونکہ جب روزہ جو اب رمضان پورا ایک مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں 3 ایونٹ ہیں: قرآن کا نزول، روزے کا، اور غزوہ بدر. جب یہ تینوں کو ملاؤ گے نا، ان تینوں ایونٹس کو ملاؤ گے، تینوں معاملات کو ملا تو وہ رمضان بنتا ہے. تو اب جب ہم بولتے ہیں استقبال رمضان، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ صرف ہم روزے کی تیاری نہیں کرنا چاہیے، صرف روزے کی تیاری نہیں ہے، پھر ہمیں نزول قرآن کی بھی تیاری کرنی ہوگی، پھر ہمیں غزوہ بدر کی بھی تیاری کرنی ہوگی. اور اگر یہ تینوں تیاری نہیں کی، اس کا مطلب ہوا کہ پھر ہم صرف روزے کی تیاری کریں. اور روزے کی تیاری تو آج کل کیا ہے بھائی، ابھی یہی تو بچہ بولو تم پوچھ یا محمود بھائی رمضان شریف آ رہے ہیں، ہاں وہ رمضان کی تیاری کر لی. میں نے کہا کیا تیاری کرنی ہے؟ مطلب آپ کو جانا ہے کسی سپر اسٹور اور وہاں سے لانا ہے آپ کو بیسن، چھولے پکوڑے کے لیے سامان، فلاں یہ، پھر جا کے کھجلا اور پھینی سب لے کے آنی. تو یہ لے کر آ گئے. اس کے بعد کیا ہوا، یہ ہماری کیا ہوئی، رمضان شریف کی تیاری ہو گئی ہے نا. ہر گھر کی کہانی ہے یہ، میرے گھر کی بھی یہ کہانی ہے، آپ کے گھر میں بھی یہ ہوگا. جب بیگم بولے گی کہ بھائی رمضان شریف آ رہا ہے، ہاں کیا کریں بھائی، چلیں بھائی جلدی سے سامان لے، کیا سامان لے کے آنا ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ رمضان کی تیاری ہے یا آپ کے پیٹ کی تیاری ہے؟ پیٹ کی تیاری ہے نا. تو اس کو ہم رمضان کی تیاری، استقبال رمضان تو نہیں بول سکتے. یہ آپ جو ہے ایک میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ سحری الگ چیز ہے اور سحری الگ چیز ہے. سحری کرنا اور سحر ہونا اور سیر کر کے کھانا ہے نا، وہ الگ فرق ہوگی. تو سحری دیکھو، اب اللہ نے وہ ٹرمز جو استعمال کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ رمضان شریف کے میں آپ جو صبح کھانا کھاتے ہیں اور عام دنوں میں جو صبح کھانا کھانا، دونوں کھانے ہیں نا، دونوں سیم کھانے، مگر روزے کی نیت سے جو کھایا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ سحری. سحری کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ وہ رزق ہے، یہ وہ کھانا ہے جو ایک نئی سحر پیدا کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو کیا کرے گا، ایک نئی سحر پیدا کرے گا. وہی عام صبح ہو جائے تو بیکار ہے. مومن اگر روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے جو یہ کھانا کھایا ہے، جس کو کھا کر کیا کہتا ہے، وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان. اے میرے اللہ، یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں نا، یہ کس کے لیے کھا رہا ہوں؟ روزے کے لیے کھا رہا ہوں. یہ کس کے لیے کھا رہا ہے؟ شہر رمضان کے لیے. کس کے لیے کھا رہا ہے؟ وہ رمضان کے مہینے کے لیے جس کا میں استقبال کر رہا ہوں. وہ دیکھو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اصل میں روزہ جو ہوتا ہے نا، روزہ جو ہوتا ہے وہی استقبال رمضان ہوتا ہے، وہی استقبال رمضان ہے. جبھی تو آپ ہر روزے کے لیے کیا کرو، وہ بھی صوم غد نویت من. اے اللہ، جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اب جو آئے گا، جس میں نزول قرآن بھی ہوگا اور جس میں غزوہ بدر بھی ہوگا، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں. اس کے لیے میں نے کھانا کھایا. یہ اپنے پیٹ کے لیے نہیں کھایا، میں نے اپنے نفس کے لیے نہیں کھایا. اسی لیے میرا جو کھانا ہے وہ سحری ہے. یعنی اس کے کھانے سے کیا ہوگا، سحر پیدا ہوگا، اجالا پیدا ہوگا، دنیا میں روشنی آئے گی. اور جب میں اس کو افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، یعنی اب آپ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس روزہ کھولنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ افطار کا مطلب کیا ہوا، سمجھ میں؟ فطرے سے نکلا. اللہ فاطر السماوات والارض. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اللہ کیا ہے؟ زمین اور آسمان کو پھاڑنے والا ہے، نئی چیزیں لانے والا ہے. سب ادھر سے ادھر کر کے اللہ تعالیٰ نئی چیز تو کہتا ہے فاطر السماوات. یہ افطار کیا کرے گا آپ کے اندر؟ آپ کو فاطر السماوات والارض بنا دیتا ہے. یعنی آپ نے کھانا کھایا
جو صبح کا کھانا تھا مگر اس نیت سے کھایا کہ میں شہر رمضان کے لیے کھاتا ہوں تو وہ کہلائے گا سحری. اور اس سحری کو جو آپ افطار کرو گے یعنی جو آپ کھولو گے وہ افطار. کیوں آپ اس وقت اب فاطر السماوات والارض زمین اور آسمان کے پھاڑنے والے بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر نہیں بنے تو پھر کیا ہوا؟ تمہارے روزے میں اور عیسائی کے روزے میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ تو پھر بھی جو ہے وہ 12 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہو. عیسائیوں کو پتہ ہے 24 گھنٹہ تو عام آدمی رکھتا ہے. باقی جو مطلب ان کے بڑے ہوتے ہیں وہ تو 3 دن کنٹینیو 4 دن کنٹینیو کا روزہ رکھتے ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں. باقی جو ڈمے مارتے ہیں جیسے ہمارے پاس وہ لگے ہیں لیکن جو رکھ رہے ہیں نا وہ رکھ رہے ہیں. تو آپ کا روزہ تو پھر بھی 14 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا نا یار. ان کا روزہ تو 3 دن کا رکھ رہا ہے. تو آپ یہ اگر سمجھ رہے کہ میرے بھوکے اور پیاسا رکھنے کا نام روزہ ہے تو آپ سے بڑھ کر روزہ تو پھر وہ رکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے روزے کی روح نہیں سمجھ رکھے ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ روزہ ہمارے لیے ہے کس کام. اگر روزہ صرف ایک فاقے کا نام ہے. ہاں بھائی یاسر صاحب احسن صاحب روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا نام ہے. کسی کو کھا کے چھوڑ. اب میں نے پہلے کہا نا آپ اس دعا پر غور کریں وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرٍ. میں نے نیت کیا کی کل کے روزے کی کہ اب جو رمضان مہینہ آنے والا ہے اس کے لیے. حالانکہ رمضان میں تو چل رہا ہوں میں کہتا ہوں نہیں کل جو روزہ آنا. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ یہ جو میں تیاری کر رہا ہوں کس کے؟ نزول قرآن کے لیے. کہ قرآن کا جو نزول ہوگا نا. کیونکہ رمز کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا؟ رمز کہتے ہیں جو زمین کے چٹک جانے. جب زمین بہت پیاسی ہوتی ہے نا تو اس میں دیکھو اپنی چٹک جاتی ہے دراڑیں پڑنا شروع ہوتی ہیں. کبھی خاص کر ندی نالوں کے کناروں پہ دیکھیں گا یہ جو حالت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں رمز. رمضان جو ہے وہ کیفیت ہے کہ جب اندر روحانی دنیا جو ہے نا آپ کی چٹک جاتی. بالکل پوری دنیا جو ہے اس وقت روحانیت کی تلاش میں کہ کہاں سے کوئی نیکی پیدا ہو جائے کہاں سے کوئی ایماندار انسان آ جائے. جب چٹک پیدا ہوتی ہے نا تو اب دیکھو اگر زمین جو ہے وہ تر ہو زمین کے اندر پانی بھرا پڑا ہوا ہے اب بارش برس جائے تو اس بارش کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں. لیکن وہی زمین جب چٹخی بھی ہو بڑی پیاسی ہو تو جو بارش برسے گی نا تو وہ 90% پانی زمین پی جائے گی اس کی بہت سیلاب ہو جائے گی. تو جب چٹخ پیدا ہو جاتی ہے تڑخ پیدا ہو جاتی ہے اس وقت جب ابر رحمت برستا ہے تو وہ بڑا کمال کرتا ہے بڑا کمال کرتا ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے شہر رمضان الذی. یہ رمضان کا جب مہینہ پیدا ہوتا ہے یعنی اندر جب تڑپ پیدا ہوتی ہے پیاس پیدا ہوتی ہے آدمی العطش کی صدائیں نکالتا ہے کہ کہاں ہے پانی کہاں ہے پانی. تو پھر کیا کرتا ہے انزل فیہ القرآن. تو پھر میں کیا کرتا ہوں اس کیفیت میں کیا کرتا ہوں قرآن کو نازل کرتا ہوں. پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن ہے کیا. اللہ نے یہ کتاب کو جو نازل کیا وہ کہنا کیا چاہتی ہے تم سے بولنا بھوک اور پیاس کے لیے تمہارے صرف بھوک اور پیاس کے لیے نہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہم صرف ان دعاؤں پہ غور کریں جو دعائیں ہم پڑھ روزہ رکھنے کے لیے روزہ کھولنے دعا روزہ رکھنے کو ہم بول رہے ہیں سحری روزہ کھولنے کو ہم بول رہے ہیں افطار. ارے کائے کو مولوی صاحب ہر کھانا تو ایک ہی جیسا کھانا ہے نا تو کائے کے کھانے کو سحری کائے کو بولتے ہو تو معلوم یہ نہیں. سحری ہے کیا جو سحر پیدا کر جو جادو کر دے پوری دنیا کو سحر کر دے پوری دنیا کے اندر اجالا پیدا کر دے وہ ہے سحری. تو اگر آپ کے کھانے سے سحری پیدا نہ ہوئی نا بھائی تو پھر میں نے کہا کہ فرق ہے. تو اب آگے چلتا ہوں میں تھوڑا ایک اور بات کرتا ہوں. دیکھو اللہ میں نے کہا نا کہ بھوک اور پیاس ہے کیا اس کا ہم روزہ اللہ کو کائے کو مطلب اللہ کو یہ ہے کہ تم کو تکلیف نہیں. اللہ کیا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو میری راہ میں نکلا ہے اس کا جسم بھی توانا بنے اس کی روح بھی توانا بنے اس کی مادیت بھی توانا رہے اس کی روحانیت میں بھی توانائی پیدا ہو. ایسا نہیں رہتا کہ اٹھا کے جو ہے اللہ والا جو ہے وہ کنگلا ہو کے آتا ہے اور کنگلا ہو کے چلا جاتا ہے. ایسا ہوا کیا نہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام میں آئے 2 سال جو ہے شعبہ ابی طالب میں رہے بھوکے اور پیاسے رہے پیٹ پہ پتھر باندھتے رہے. پھر کیا ہوا پھر جب وہ انقلاب آ گیا تو ایک اونٹ جو ہے وہ مدینے کے دروازے پر ہے اور آخری اونٹ دکھتا نہیں. کتنا اللہ تعالیٰ نے دیا. تو اللہ نہ دنیا کمزور کرتا ہے نہ دین کمزور کرتا اس کا.
تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ تمہارے روزے سے تمہاری تقویت چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھو اب میں کمال کی ایک بات بتاتا ہوں، کیونکہ صرف بھوک اور پیاس کا معاملہ ہوتا ہے نا بھائی، صرف بھوک اور پیاس کا معاملہ ہوتا تو اللہ دیکھو اب یہ ہر آدمی اب جانا ہر دیکھیے گا تو ہر جگہ پر بیانات جب بولے ہوں گے نا تو ایک جملہ تو سب بولتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ بھوکا رہنے کا یا فاقہ کرنے کا نام ہے۔ اللہ کو پاس نہ تمہاری بھوک جاتی ہے نہ پیاس ہے، اللہ کو نہ تمہاری بھوک سے پرواہ ہے نہ پیاس ہے، اللہ کیا کرتا ہے تمہارے تقوی کو جاننا چاہتا ہے۔ تو جب بھوک اور پیاس جو ہے، ابھی میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، کئی جگہ پہ پڑھا، پھر دیکھتے چلا تو ہر مکتب سے صرف ایک بات کیا نظر آتی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ ایک سب کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے، رمضان میں فاقے کا مقصد جو ہے وہ صرف بھوکا رہنا نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو بھوکے لوگوں کا احساس دلاتا ہے، یعنی غریب لوگوں جو مفلس نادار جو کھانا نہیں کھا سکتے ان کی بھوک کا آپ کو احساس دلانا چاہتا ہے۔ یہ ہر مکتب سے آواز آتی ہے، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو جب ہر مکتب اس بات پر متفق علیہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ دراصل یعنی بنیادی طور پر کیا چاہتا ہے کہ آپ کو بھوک کا احساس ہو کسی بھوکے کی، کیا احساس سے اس کی بھوک مٹ جائے گی؟ ہاں بھائی یاسر صاحب، کیا احساس سے بھوک مٹ جائے گی؟ کیسے مٹے گی؟ جو احساس ہوا ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ کریں۔ جو احساس ہوا ہے تو اس کی تلافی کرنی چاہیے، اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی اگر میں آج بھوکا رہا تو مجھے پتہ چلا بھائی یار اگر ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاؤ تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور بیچارے جو غریب لوگ جن کو نہیں ملا تو وہ کھانا نہیں ملتا تو ان کا کیا حال ہوتا۔ تو دیٹ مینس اللہ اب آپ کا جو یعنی معاشی نظام، آپ کا جو سماجی نظام ہے اس کو ڈیولپ کر رہا ہے صرف ایک روزے سے، سمپل ہے کیلکولیشن۔ یعنی اگر ہم یہ یقین ہو جائے ہمیں کہ روزہ صرف بھوک اور احساس کا نام ہے کہ آپ کو دلاتا ہے کہ جو غریب آدمی نہیں کھایا تو اس کی بھوک کیسی ہوتی ہے، اب اس کی بھوک کو مٹانا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں احساس دلا رہا ہے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ بولو گے کہ آج میں نے اگر کھانا نہیں کھایا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھوک اس غریب نے بھی نہیں کھایا، آج اب میں کھانا کھا رہا ہوں تو میری کوشش ہے، خواہش ہے کہ وہ بھی کھانا کھا لے، ہے نا، وہ بھی کھانا کھا لے۔ اب دیکھو طریقہ کار، میں ہوں، میرے پاس ایک وقت کا روٹی ہے کھانا کھانے کی، آپ بھی آئے میں، آپ بھی بھوکے ہیں اور میں بھی بھوکا ہوں، مجھے روز اتنا ملتا ہے کہ میں ایک وقت کی روٹی کھا سکتا ہوں، یعنی ایک وقت کا پیٹ میرا بھر سکتا ہے۔ آج جو ہے وہ میرے پاس پیسہ آیا، آج میں نے کھانا کھا لیا۔ اب دوسرے دن پیسہ آیا تو میں نے کیا کہا کہ نہیں محمود صاحب آج میں نہیں کھاؤں گا، آج عارف صاحب کھانا ہے، آج میں بھوکا رہوں گا۔ اب یہ چلتا رہے گا تو ایک دن آپ کھا رہے ہو ایک دن میں کھا رہا ہوں، تو کیا ہوا؟ آپ کی بھوک اور میری بھوک، مجھے آپ کی بھوک کا بھی احساس ہوا، آپ کو میری بھوک کا احساس ہے، ایک دن آپ کی بھوک ختم ہو رہی ہے ایک دن میری بھوک ختم، بیلنسنگ ہوتی چلے گی نا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ بول رہا ہے 30 دن آپ کو مثلا بھوک کا احساس کرنا، تو میں جب 30 دن بھوک کا احساس کر رہا ہوں تو مطلب یہ ہوا کہ آج اگر میں نے دوپہر میں کھانا نہیں کھایا تو بھائی وہ پیسہ بچا تو صحیح نا میرا، تو کہاں گیا پھر گیا کہاں وہ پیسہ؟ اگر مجھے غریب کی بھوک کا احساس ہے تو میرا جو پیسہ جیب میں جا رہا تھا نا وہ جیب میں نہیں جائے گا، پھر میں بولوں گا نہیں مجھے میری غریب کا احساس ہے، آج اللہ نے بولا کہ تم آج کھانا نہیں کھا رہے ہو تو میں کیا کروں گا، یہ پیسہ نکال کر کسی غریب کے لیے رکھوں گا کہ میں کسی غریب کی سے بھوک مٹا دوں گا۔ تو آپ صرف یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکنامیکل سسٹم، معاشی سسٹم جو ہے وہ مسلمانوں کا ڈیولپ کر رہا ہے نا۔ اب آپ ایک اندازہ لگائیے کہ ایک وقت کا کھانا اوسطاً کتنا ہوگا، کتنے روپے ہوگا کامران صاحب؟ آپ کو میتھمیٹکس کے حوالے سے اچھے ہوں گے، اس میں ساری باتیں اسٹاک میں منیمم لگا لیں آپ۔ اگر میں چھولا روٹی بھی کھاؤں آج، حالانکہ میں نے چھولے خریدے مارکیٹ سے تو 100 روپے کی چھولے کی پلیٹ دی اللہ کی پناہ، چلو میں 100 روپے لگا لیتا ہوں بھائی، منیمم لگا لیتے 100 روپے۔ ایک آدمی کا کھانا کتنے کا ہوگا؟ نہیں میرے ایک وقت کا کھانا کتنے کا ہو گیا؟ 100 روپے۔
पूरी दुनिया में मुसलमान कितने हैं? 2 अरब। 2 अरब। 2 अरब में से रोज़ा रखने वाले कितने होंगे? रोज़ा रखने वाले आधे अरब। 1 अरब। चलो 1 अरब से भी कम कर लेते हैं, 50 करोड़। कितने हो गए? 50 करोड़। अब 50 करोड़ आदमी एक वक्त में खाना नहीं खाता, तो 50 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया भाई? 50 5 लाख। 5 अरब। 5 अरब। हजरत कहाँ हो गए आप? 50 करोड़, 5 फिर अरब, 10 अरब, खरब। 5 खरब बनते हैं। 5 खरब कितने बनते हैं? 5 खरब। हाँ एहसन भाई, अगर पूरी दुनिया के मुसलमान, मैं उसमें से 50 करोड़ अफराद लगाऊं, 50 करोड़ आदमी रोज़ा नहीं रखता है, यानी एक वक्त का खाना नहीं खा रहा, और वो एक वक्त का पैसा निकाल कर वो कहीं गुल्लक में डाल दे या अपनी कम्युनिटी को दे दे, कहीं पर भी दे दे, तो हमें कितना मिल रहा है भाई? 5 खरब। 30 दिन के कितने हो गए? 30 दिन के 150 खरब। कितने बन गए भाई? बन गए। क्या अगर हम ये कर ले, रहता भी क्यों गरीब? रहता कोई भूखा, वालेकुम अस्सलाम, रहता कोई कंगला, नहीं नहीं रहता। आप अगर सिर्फ ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये अगर हमें समझ में आ गया है कि अगर डेली बेसिस के ऊपर आप सिर्फ इतना पैसा बचा रहे हो और इतना पैसों को मल्टीप्लाई करके इतने लोगों से करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि खरबों रुपए आप महीना बचा सकते थे। वो बचाकर आप अपना कोई फंड कायम करते मुसलमानों के लिए, आप कोई ऐसा मतलब डिपार्टमेंट बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि फिर वो कंटिन्यू होकर चलते रहता है। हमारा अलमिया क्या है कि हम जो है वो भीख और खैरात देना पसंद करते हैं, लेकिन कभी भी मुसलमानों को जो है वो उनके पाँव पर खड़ा होना पसंद नहीं करें। यानी हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये हजरत जो है वो अगली दफ़ा आए तो ज़कात देने के लिए, तो हम बोलेंगे हर दफ़ा आओ हमसे भीख लो। अरे बाबा, उसकी जो परेशानी, जो मामला है, उसको उसके पाँव पे खड़े करो। जैसा अभी वो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं कि खुदा के वास्ते जो है लोगों को जो है इस तरीके की ज़कात वकात मत दो, लोगों को अपने करीब के लोगों को दो, जिनको जान पहचानो। क्यों ये सब साले वो पेशावर हैं, उठा के ले जाते हैं। आप ये JDC में उठा के देते हो, आप ये सैलानी वाले को दे रहे हो, ले रहे हो, वो ये आ रहा है ना, वो ऊँट का गोश्त खिला रहा है, कभी शतरमुर्ग का गोश्त खिला रहा है, कभी खिला रहा है, तो आपके पैसों को ज़ाया कर रहा है। मैंने पहले ही कहा ना कि भूखे को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि भाई शतरमुर्ग का गोश्त है या ऊँट का गोश्त है। वो बोलता है बस मुझे कुछ भी दे दो, दाल रोटी दे दो, कुछ भी दे दो, मेरा पेट भरना चाहिए ना। तो तू उस गरीब, तो उस भूखे को तू दाल रोटी खिला, बाकी तेरे पास पैसा बचता तो कोई कारखाने लगा दे, कोई मिल लगा, कोई फैक्ट्री लगा, तो क्या होगा कि रोज़गार बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा। फिर क्या होगा, वो जो लोग अभी खाना खाने आ रहे थे, अगले साल क्या होगा, वो भी खाने के लिए पैसे दे के जाएंगे कि आप क्या करो, हमारी तरफ से भी गिरा। लेकिन नहीं, हमने क्या करना, उनको क्या करना है, और मज़ीद भिखारी बनाना है। उनके मुंह में टेस्ट डेवलप करके क्या होता है, फिर वो क्या होता है, वो उसको अब जो है ना, अब तुम जाके बाहर कोई खड़ा होकर भिखारी बोले, तो बोलो आज दाल रोटी खिला दो, बोले पागल हो रहे क्या, वो तुम्हारे पे बारबेक्यू मिल रहा है वहाँ पर, वो शुतरमुर्ग का गोश्त खिला रहे हैं। हाँ, अभी देखो भाई रमज़ान शरीफ आएगा तो वो देखो 30-30 लाख की गाय, 50-50 लाख की गाय जो JDC वाला काट रहा होगा, उसको बोला भाई 50 लाख की गाय काट के मतलब कौन सा सवाब मिलेगा तेरे। वो अगर 2 लाख रुपए वाली छोटी सी बच्चा भी लेके काट लेगा तो 25 आ जाएंगी ना, बहुत सारे लोग खा लेंगे। लेकिन नहीं, वो मीडिया में कैसे आएंगे आप, ये सारे प्रॉब्लम जनरेट हो रहे हैं आपको, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करो। तो अल्लाह तबारक व तआला जो रोज़े की कैफियत, रोज़े के मामलात के ज़रिए आपका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी ख़त्म कर देता है ना भाई। लेकिन नहीं, हम क्या कर रहे हैं, फिर वही बेगैरती पना दिखाते हैं। हम खा रहे हैं तो भाई, हम लोग बोलते हैं ना इफ्तारी है तो माशाल्लाह तगड़ी, बिल्कुल करो यार तगड़ी, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप कम से कम एक वक्त के खाने के पैसे तो दो। आपको मना नहीं है, आप मर क्या खाओ, लेकिन बात यह है कि आपको ये एहसास कैसे पता होगा कि यार ये नहीं, मेरा मुसलमान भाई भी भूखा सो रहा है। नबी करीम ने फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन है कि जिसका खुद तो वो पेट भर के खाए, उसका पड़ोसी जो है वो भूखा सो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चूँकि बड़े सुस्त रोह हैं, हम मेहनत करना नहीं चाहते, तो हम क्या करते हैं, अब हमारी ज़कात के भी टाइम आ गए तो आप देखिएगा लोग क्या करेंगे, कौन ज़कात को ढूंढेगा, कहाँ किसकी ज़रूरत है। तो आपके घर पे जो मासी काम कर रही है वो 50 लाख से ज़कात लेगी, आप उसी को पकड़ा दोगे,
یا باہر کوئی وہ جو بھکاری گھوم رہا ہوگا، سمجھے نا، جو آیا ہوا کہیں نہ کہیں سرائکی سے ادھر سے آیا ہوا ہوگا، وہ یہاں سے نوٹ چھاپے گا، چلا جائے کہاں. لیکن آپ اپنے عز و اقربا میں، قریب کے لوگوں میں جو بیچارے سفید پوش ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہو؟ نہیں دیکھ، تو وہ نہیں ہوگا پھر. تو اب میں نے پہلے کہا نا، اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے ابھی معاشی بحران کے حوالے سے فرمایا، کہ اب یہ اگر آپ کو ذہن میں آ گیا کہ اگر ہم یہی کیلکولیشن کو لے کر چل رہے ہوتے، یہی سیٹ اپ بناتے، تو آج دنیا کے اندر غربت ختم ہو چکی ہے. اب اللہ نے کیا کمال کی بات، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی روزہ نہ رکھ سکے، بیمار ہو، تو کیا کرے اس کو؟ فدیہ دو. یعنی آپ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ہوا؟ آپ تو اس کا فدیہ کتنا ہے؟ تو فدیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا، یعنی ایک وقت کا فطرہ جو ہے نا، فطرہ جو ہوتا ہے، فطرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسی کے برابر ہے، اور سب 150 روپے. تو یعنی آپ نے اگر آج روزہ نہیں رکھ پا رہے تو آپ کو 150 روپے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا ہدیہ دینا پڑے گا، اس کو فدیہ کرنا پڑے گا. اسی طرح تو اللہ کیا کہتا ہے، جو بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے، یا کسی مرض میں مبتلا ہیں، جن کو منع ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے؟ وہ بھی فدیہ ادا کرے. کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو کفارہ کے لیے روزہ رکھے گا، اس کے کفارے بھی کیا ہے؟ وہ فدیہ ادا کرے. یعنی ہر چیز میں فائنینس کو انوالو اتنا کیا اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کے اندر. تو وہ کیا ہوا کہ آپ دیکھو، اگر وہ واقعی سسٹم چل رہا ہے جو مدینے کا سسٹم رہا ہے، جو صحابہ کرام کا سسٹم رہا نا، تو اس میں کیا ہوا؟ تو ہم یہ بولتے ہیں نا کہ 2 سال گزرتے نہیں ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ یعنی اتنا پیسہ آ گیا کہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ لینے والا نہیں مل رہا، کوئی بھوکا نہیں سو رہا. نہیں، ایک وہ وقت ہے جو صحابہ کرام جو ہے وہ ایک پتھر باندھ رہے ہیں پیٹ پہ بھوک کے عالم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے گئے، اور ایک وہ وقت آ گیا کہ زکوٰۃ دینے والے تو ہیں، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں. کیسا کمال ہو گیا؟ سسٹم بنا کے دیا ہوا. یہاں بغیر تو نے کیا کیا؟ وہ زکوٰۃ جو آئے وہ بھی میری جیب میں، فطرہ جو آئے وہ بھی میرے جیب میں. کیونکہ مدرسے والے سب کچھ لے کے کھانے نا. ابھی اب تو یہ سارے کے سارے یہ ویلفیئر والے جو آ گئے، ابھی ادھر جاؤ آپ کونے کے اوپر تو ماشاء اللہ سے 4 دسترخوان لگیں گے رمضان شریف میں. 4 دسترخوان لگیں گے افطار کے لیے، بہترین کے لیے. کیوں؟ کیونکہ مولوی صاحب نے سمجھا دیا کہ مسافر کو جو ہے وہ روزہ کھلانا کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے. بالکل صحیح ہے. تو بھائی وہ پہلی بات تو یہ کہ اس دور کے مسافر جو تھے اور آج کے مسافر میں بڑا فرق ہے نا. وہ تو جنگلوں کے مسافر تھے نا، نہ سواری تھی نہ کچھ تھا، اس میں جا رہے تھے. اب راستے میں کوئی شہر آیا تو ایسے مسافر کو کھلانے کا، اب یہاں تو بیچارہ وہ کورنگی سے آ رہا ہے، اس کو جانا ہے جوہر میں، اب وہ راستے میں بولے تو کھلاؤ، بالکل کھلاؤ، لیکن اس کے لیے اس طرح کا اہتمام آپ کر رہے ہو، کرو، بہت اچھی باتیں کرو، ایسے بھی کر کے دیکھ لو آپ. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ وہ مس یوز آپ کرو، آپ اس کی جگہ پورا سسٹم بنا دیتے، لیکن نہیں ہوا. تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ رمضان کا جو پہلا ایونٹ جو سب سے امپورٹنٹ کیا ہوا وہ ہے روزے کا. اور اسی روزے کے لیے میں نے پھر آپ کو کیا کہا کہ وہ کھانا جو آپ کھا رہے ہو وہی کھانا آپ روز کھاتے ہو. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کھانا صرف کھانا ہے، لیکن اس کھانے کو اللہ نے فرمایا یہ سحری ہے، یعنی یہ وہ رزق ہے جس کو کھانے کے بعد عالم کفر میں آپ سحر پیدا کرو، آپ روشنی پیدا کرو، اور اس کا جب کھولو گے تو افطار یعنی فاطر السماوات والارض، آپ زمین اور آسمان کے فاتر بن کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مومن کو روزے میں کی حالت میں 2 وقت خوشی ملتی ہے. ایک وہ جب روزہ کھولتا ہے، اور ایک وقت جب وہ رب سے ملے. اور یہ اکنامیکل سسٹم کے لیے تو حضرت امام زین العابدین، کیا خوبصورت بات آپ نے کہی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے کو واجب کیا. کیوں واجب کیا؟ اب بولنا چاہیے تاکہ متقی بن جائیں، تاکہ یہ ہو جائیں، تاکہ وہ نہیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر روزے کو واجب کیا تاکہ فقیر اور غنی، فقیر یعنی اور مالدار، غریب اور مالدار کیا ہو جائے؟ وہ برابر ہو جائے. اللہ اس لیے چاہتا ہے کہ فقیر اور غنی کیا ہے. اب آپ کسی سے بولے روزہ مت یہ کچھ لال لگو تتقون، لال لگو تتقون متقی بنے گا کیسے جب تک تیرا مال جو ہے میرے کو نہیں لگے گا، میرا مال تیرے کو نہیں لگے گا. تو کیا ہے؟ مال کی ہرس ختم ہو گئی، مال کی تڑپ ختم ہو گئی. اور جو میرا پڑوسی تھا نا، اب اس کے اندر سے بھی لالچ ختم ہو گیا، اس کے اندر سے بھی ہرس و طمع ختم ہو گئی. آہستہ آہستہ بیلنسنگ کرتا آدمی متقی بنتا چلا جاتا. تو
تو حضرت امام جعفر کیا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو روزہ واجب کیا تاکہ فقیر اور غنی برابر ہو جائیں، اور خدا نے روزے کے ذریعے اغنیاء کو بھوک اور پیاس کی سختی اور درد کا ذائقہ چکھانے کا ارادہ کیا ہے تاکہ وہ ضعفاء یعنی کمزور اور بھوکے پیاسے لوگوں پر رحم فرمائیں، ان کے اوپر رحم کریں۔ اور میں نے پھر کوئی کہا کہ یہ سب ہوتا اس وقت ہے کہ جب سحری میں اور سحری میں فرق ہمیں سمجھنا ہے، سحری میں اور سحری میں فرق سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے دیکھو روزے کا ایک اور جو اہم پہلو ہے وہ آپ کو سننے میں مل جاتا ہوگا کہ روزہ آپ کو صبر سکھاتا ہے۔ ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ روزہ کیا کرتا ہے، آپ کو صبر سکھاتا ہے۔ تو صبر دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اختیاری صبر اور ایک ہوتا ہے جبری صبر۔ جبری صبر کا مطلب کیا ہے، جس میں آپ مجبور ہیں، آپ کو صبر کرنا ہی کرنا ہے۔ آپریشن ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، صبر کرنا ہوگا۔ جانور ہے وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی صبر کرے گا۔ یہ صبر کیا ہے، وہ صبر کیا ہے، جبری صبر۔ آپ کے ایک اختیاری صبر ہے کہ آپ نے خود اس کو چوز کیا ہے کہ مجھے یہ صبر کرنا ہے۔ وہ سب سے بہترین کنڈیشن کیا ہوتی ہے، وہ روزے۔ تو روزہ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ آپ نے صبر کون سا چوز کرنا ہے۔ کیونکہ کیا ہے، جبری صبر تو جانور بھی کر لے رہا ہے، کتا بھی کرتا ہے۔ ایک کتے کو باندھ دیا، اس کو مار رہے پیٹ رہے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا، جبری صبر، وہ جبری صبر ہے۔ تو جبری صبر اسلام کہیں پر بھی جبری صبر کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، ہاں اسلام نے کہیں پر بھی جبری صبر کی بات ہی نہیں کری۔ جہاں پر بھی جبری صبر کے حوالے تو قرآن کریم کی آیت بیان کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کے فوراً بعد جو ہے ان کو انقلاب کی تیاریاں کرواتا ہے کہ اب تمہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر تم پر جبر بھی مسلط ہو جائے، تم کچھ کرنے کے جیسے قابل نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لولے لنگڑے ہو کر بیٹھ جاؤ کہ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر کیا کرو، اندر تیاری کرتے جاؤ، تیاری کرتے جاؤ، یہاں تک کہ پھر ان پر تم غالب آ جاؤ۔ تو اگر شعبہ ابھی تعلیم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا جائے، محصور کر دیا جائے، تو کیا سب کے سب وہاں پہ شعبہ ابھی تعلیم میں بیٹھے رہے؟ نہیں بیٹھے رہے۔ 2 سال تو 2 سال کے بعد کیسے انقلاب آ گیا؟ یہ اس صبر کی تو یہ روزہ جو آپ کو دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے، اختیاری صبر، کہ آپ خود چوز کریں گے کہ میں نے صبر کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کا گواہ جیسے نبی کے نام ہے کون ہے، اللہ خود اس کا گواہ ہوتا ہے۔ آپ بولیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اس کی گواہی مل سکتی ہے نا۔ آپ بولیں کہ میں نمازی ہوں تو گواہی مل جائے گی، مسجد کے 10 لوگ بتائیں گے، محلے کے لوگ بتائیں گے، گھر کے لوگ بتا دیں گے ہاں یہ نمازی ہے، یہ زکوٰۃ دینے والا ہے، یہ حاجی ہے، یہ مجاہد ہے، سب بتا دیں گے۔ لیکن میں روزے دار ہوں، اس کی گواہی کون دے گا بھائی؟ اس کا آپ کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے۔ یعنی میں آپ کے ساتھ اٹھ کر صبح سحری بھی کر لوں، سب کچھ کر لوں، اس کے بعد جا کے میں کونے میں چھپ کے کھاتا بھی ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں۔ تو واحد ایسی عبادت ہے جس کا گواہ کون ہے، اللہ۔ اسی لیے اللہ کیا فرماتا ہے، اس کا اجر میں خود دیتا ہوں، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ لیکن پھر وہی بات ہے، کیا روزہ تمہارا پھر اور عیسائیوں کو روزہ اور ہندوؤں کے روزے میں کیا فرق ہوا؟ پھر تمہارا سب سے بڑا فرق کیا ہوا، وہ یہی ہے کہ ان کی سحری ہے اور ہماری کیا ہے، سحری ہے۔ یعنی اگر آپ کے روزہ رکھنے سے غزوہ بدر نہ ہو تو پھر وہ رمضان ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھو، پہلا روزہ فرض ہو رہا ہے نا، روزہ فرض ہوا، یعنی جب تحویل قبلہ ہوا شعبان کے اندر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا فرض نافذ کر دیا کہ اب روزے کیا ہوئے، فرض ہو گئے۔ عجیب ہو گئے نا معاملات۔ اب پہلے معاملہ چلے تحویل قبلہ ہو گیا، اب تحویل قبلہ ہوتی ساتھ ہی کیا ہوا، اب صحابہ کرام نے بولا اب تو روزہ رکھنا ہے، اب روزہ رکھنا شروع کر دیا، روزہ فرض ہو گیا۔ جیسی روزہ فرض ہو گیا کیا ہوا، صبح سے شام تک صرف بھوکے رہے نہیں، صبح سے شام تک بھوکے نہیں رہے، بولا وہ بھی سو میں غد نویت من شہر رمضان، یا اللہ ہم کیا یہ روزہ رکھ رہے ہیں کس کے لیے، وہ جو رمضان آنے والا ہے نا، کون سا رمضان آنے والا ہے جس میں غزوہ بدر ہونے والا ہے، اس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اس کے لیے تیار۔ ایک ہندو عورت جو ہے وہ ہندو کیبنٹ کے اندر ہندوستان کی، وہ کھڑے ہو کے روزے کے اوپر بیان کر رہی ہے، وہ تو نیٹ کے اوپر مل جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھو، وہ بولتی ہے کہ یہ مسلمان جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر یہ بھوکے اور پیاسے نہیں ہیں، یہ بہت سیاڑے ہیں، یہ اپنی پوری قوم کو جہاد کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ اگر
دوران جہاد یا جنگ میں بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے تو بھوکے اور پیاسے رہ کر کیسے لڑ سکتے ہیں، کیسے سروائیو کر سکتے ہیں، اور کیا معاملات ہوتے ہیں. اس عورت کو سمجھ میں آ گیا کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوک اور پیاسا نہیں رکھنا ہے. اور ہم کیا بول رہے ہیں کہ بھوک اور پیاس نہیں. تو میں نے کیا کہا، رمضان کے 3 ایونٹس ہیں. پہلا روزہ ہے، روزہ آپ کو ٹریننگ دیتا ہے. روزہ آپ کو بولتا ہے آپ کو جبری صبر نہیں کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اختیاری صبر کرنا ہے. آپ جو کھانا کھا رہے ہو یہ کھانا آپ اپنے پیٹ کے لیے نہیں کھاؤ گے، یہ کس کے لیے کھا رہے ہو، یہ آپ سحر کرنے کے لیے کھاؤ گے. آپ پھر سارا دن جو بھوکا رہ رہے ہو تو کیا سوچ کے بھوکا رہو گے کہ میں نے کس کے لیے، یعنی مجھے وہ محسوس ہونی چاہیے بھوک اور پیاس جو ایک غریب بھوکے کی ہوگی. تو اس کے لیے کیا کیا میں نے کہ وہ جو میرا بھوک اور پیاس کا پیسہ جو میں نے اپنا بچایا وہ میں نے اس کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، یعنی اپنی مسلم امہ کے لیے بچا کر اس کو رکھا، تاکہ وہ میری مسلم امہ جو ہے وہ کیا کرے گی، وہ ترقی کرے گی. پھر جب میں افطار کرنے بیٹھ رہا ہوں تو کیا ہوتا ہے، میں بولتا ہوں کہ اللہم انی لک صمت، میں تیرے پر میں نے ایمان لے کر آیا، تیری وجہ سے میں نے روزہ رکھا ہے. اللہم انی لک صمت، میں نے کیا کیا، تیری وجہ سے روکا، وہ بھی کیا منتو، اور تیرے پر میں ایمان رکھتا ہوں، وعلیک توکلت، اور میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، وعلی رزقک افطرت، اور کیا کرتا ہوں میں، جو تیرا رزق ہے نا میں اسی پہ افطار کرتا ہوں، کسی اور کے رزق پہ افطار کرتا ہوں کیا میں. آج دیکھو آج ہو رہا ہے نا، مسئلہ آ رہا ہے. آج امریکہ کو تو بول دیا کہ مزید اب ہم تمہاری غلامی برداشت نہیں کر سکتے. تو کتنے مسائل پیدا ہو گئے آپ کو، ہو رہا نا، کیونکہ غیر اللہ کی جو نیاز کھائے گا تو وہ تو پھنسے گا. اب آپ نے منع کر دیا کہ ہم تیری نیاز نہیں کھائیں گے، تو آپ بول رہے ہو نا کہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک، تیرے رزق پہ افطار کروں گا. تو مطلب ہونا ہی نہیں چاہیے نا، آپ کو کھڑے ہو کے بولنا چاہیے کہ اللہ ہم تیرے رزق پہ، ہم امریکہ کے رزق پہ افطار کریں گے، رشیا کے رزق پہ افطار کریں، چائنا کے رزق، کس کے رزق پہ افطار کریں. یہ دل جگر یعنی چاہیے ہوتا ہے کہ یہ کھڑے ہو کر بولا جائے کہ یا اللہ میں تیرے رزق پر افطار کرتا ہوں. تو ابھی سمپل بولے میں تیرے رزق پہ افطار، تو وہ ایک کھجور کھا کے اب ہم بولتے ہیں تیرے رزق پہ افطار کرو. یہ تو رزق ہے ہی اللہ کا، یہ رزق تو ہے ہی اللہ کا. اس پہ آپ بولو نہیں بولو تو سب کو پتہ ہے اللہ کا رزق ہے بھائی. اصل وہ رزق جس کو اللہ نے فرمایا وہ آپ کھول لو، تب آپ بولو کہ یا اللہ میں نے تیرے رزق پہ روزہ افطار کیا ہے. کیا ہے وہ رزق؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے نا کہ نبی کے سن دعا فرمان، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہید ہونے کا رزق عطا فرما. میں اور تم رزق مانگ رہے ہیں، ہم بول رہے کہ شاید ہمارا مال بڑھ جائے، کھانا بڑھ جائے. اللہ کا رسول کیا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تو اپنی راہ میں شہید ہونے کا رزق عطا فرما. یعنی شہادت جو ملتی ہے وہ بھی کیا ہے، سب سے بڑا رزق تو وہ ہے مانگتے. تو اب اللہ اگر ایک صائم یعنی روزہ رکھنے والا کیا بول رہا ہے کہ میں نے تیرے رزق پر اختیار کیا، آیا سمجھ میں؟ تو صحابہ کرام نے پھر غزوہ بدر میں کر کے دکھایا افطار، یعنی روزہ رکھا 17 رمضان کو جا کر افطار کر کے دکھایا. کیسے افطار کر کے دکھایا؟ دیکھا نا آپ نے کتنے شہید ہو رہے ہیں، کتنے معاملات ہو رہے ہیں، وہ سارے کس کے رزق پہ افطار کر کے دکھا رہے ہیں، اللہ کے رزق پہ افطار. تو آج ہم صرف کیا کھجور کھا کر پکوڑے کھا کے سمجھ لیں کہ شاید ہم نے روزہ نہیں بھائی، یہ تو ایک چھوٹی موٹی سی ٹریننگ ہے. اصل روزہ تو جو ہے وہ بھی صوم غد النبی، آنے والے دن کا روزہ ہے، آنے والے رمضان کا روزہ ہے جو اللہ تمہارے کے لیے لے کر جانا چاہتا ہے. کیونکہ یہی وہ رمضان شریف ہے. میں نے پہلے کہا نا رمض کیا ہے کہ جب انسان کے اندر تڑپ پیدا ہوگی، سوکھ جائے گا، چٹک آ جائے گی اور العطش العطش بولے گا، تب اللہ اپنی رحمت دکھائے گا، تب اس کی رحمت جوش میں آئے گی. پھر بولے گا ہاں، پھر کھڑا کرتا اللہ تعالیٰ صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ نا، خالد بن ولید، حضرت عمر فاروق، مولا علی، ایسے ایسے لوگ پہ آتے جو پھر آگے انقلاب برپا کرتے، یا پھر آپ آئے اٹھائے، ایسی تاریخ میں چلتا رہے. وہ جب پیدا ہوگا اسی وقت پیدا ہوگا آپ کے اندر. تو جب یہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کا قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ. اب ہم بول رہے ہیں رمضان کا مہینہ سے مطلب یہ جو رمضان آگے صرف یہ مہینہ نہیں، وہ پورا مہینہ. جب آپ کے اگر نہ ہو تیرے دل پر نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب، اگر تیرے دل کے اوپر جو ہے وہ نہیں کھلے گا تو کیا ہوگا؟ اقبال بولتے ہیں کہ
چاہے بڑے سے بڑا فلسفی بھی آ جائے وہ تجھے قرآن کو نہیں سمجھا سکتا۔ پھر یہی روزہ جس کی ہے معاملہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ کے لیے بولتا کیا ہے کہ آپ کو چھوڑنا کب ہے، کھانا چھوڑنا کب، یعنی یہ کھانا جو آپ نے کھایا جس کو آپ نے کہا سحری ہے، چھوڑنا کب تک کھا سکتے ہیں آپ، معلوم ہے؟ اب تو سائنس آ گئی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ 5:02 پر جو ہے وہ سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ تو اب ہم لوگ بھی کتنے سیاح ہیں جو وہ سحری بھی جو ہے سائنس سے کریں گے، افطاری بھی سائنس سے کریں گے، مگر چاند جو ہے خود دیکھیں گے، چاند خود دیکھیں گے۔ اب مولوی صاحب یہ تو نہیں کرو، یا تو سحری بھی جو ہے وہ آنکھ سے کر دیکھ کے کرو، کیونکہ قرآن کریم میں اس کا بھی موجود ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے۔ تو جا کے روز ایک آدمی کو کھڑا کر دیا کرو، وہ ایک سفید دھاگا بھی رکھ لے ساتھ میں، ایک سیاہ دھاگا بھی رکھ لے، اور اندھیرے میں کھڑے کو دیکھتا رہے، وہ بولتے رہنے ابھی بھی باقی ہے ٹائم، ابھی بھی باقی ہے ٹائم۔ پھر جیسے ہی پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ یہ کالا دھاگا یہ سفید دھاگا، بولے پھر ختم ٹائم، کرے نا کہ نہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ باقی چیزوں میں تو سائنس کے فائدے اٹھا لیتے ہیں، وہ بولتے ہیں اتنے بج کے اتنے منٹ میں سورج گرہن ہوگا، اتنے بج کے اتنے منٹ میں چاند گرہن ہو، سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آتا تو کیا ہے کہ وہ چاند نہیں دے، کیونکہ مسلمانوں کو منتشر تو رکھنا ہے نا، تکلیف میں تو ڈالنا ہے، رات کو 12 بجے بتانا ہے کہ عید ہوگی کہ نہیں ہوگی یا رمضان ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال خیر یہ تو ان کا مسئلہ ہے مولویوں کا، یہ خود بکتے، اب تو اللہ پاک کا شکر ہے ایسے ماحول بنتا جا رہا ہے کہ وہ خود سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو۔ لیکن میں آپ کو کیا بول رہا تھا کہ کھانا کب چھوڑنا پڑتا ہے آپ کو؟ کب چھوڑتے ہو آپ؟ جب سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، یعنی سفید اور سیاہ کا فرق جو ہے نظر آنا شروع ہو جائے۔ جب تک سفید اور سیاہ کا فرق نہیں نظر آتا نا، اب سفید اور سیاہ کا مطلب کیا ہوا؟ سچ اور جھوٹ کا، حق اور باطل کا، جب تک فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا نا تب تک تو سب جائز ہو جاتا ہے نا۔ کتنے لوگ تھے جو مدینے کے اندر بھی تھے شراب پی رہے تھے، مسلمان تھے نا، پی رہے تھے شراب، اس لیے کہ اس وقت تک کیا تھا، غلط سب غلط ہوا تھا۔ لیکن جب حق الگ ہوتا چلا گیا، باطل الگ ہوتا چلا گیا، اب بولا کہ اب جو ہے وہ شراب کیا ہو گئی، حرام ہو گئی۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری اور سیاہ دھاری الگ الگ نظر آنی شروع ہو جائے۔ تو جس وقت آپ کو پتہ چل جائے نا بھائی کہ یہ جو بینک والا آپ سے لے رہے یہ سود ہے یا نہیں، ہے نا، آپ کو جس وقت سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو ہم سے اس نام کے اوپر چیز جا رہی ہے یہ کرپشن ہے یا نہیں، آپ سے جو تحفے کے نام پر مانگا جا رہا ہے یا آپ تحفے کے نام پر مانگ رہے ہو یہ رشوت ہے یا نہیں، اگر پتہ چل گیا تو اب کیا ہے، اب آپ کے اوپر حرام ہو گیا، سب معاملات کلیئر ہو گئے اب آپ کو۔ آج اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ امریکہ بہادر، رشیا بہادر جو ہے وہ عالم اسلام کے خلاف ہے، یہ کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھے، یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اسلام کا بول بالا ہو، تو ابھی تک تو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، ابھی تک تو آپ سمجھ رہے تھے کہ سب جو ہے وہ اچھا چل رہا تھا۔ اب تو کلیئر ہو گیا نا، آپ کو سفید اور سیاہ کا فرق نظر آ گیا نا، آپ کو سیاست دانوں میں سفید اور سیاہ کا فرق دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے، اب آپ کے اوپر حرام ہو، اب آپ کا کھانا پینا کیا ہوا، آپ پر حرام ہو گیا۔ اب اگر کھاؤ گے تو پھر روزہ نہیں رہتا تمہارا بھائی، پھر صائم نہیں کہلاؤ گے تم، پھر صائم نہیں ہو، کیونکہ جو صائم ہوتا ہے وہی معصوم بنتا ہے، جو صائم ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ تو مطلب تم کہاں کیا معصوم ہو، تم صائم ہی نہیں بنے، تم کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ سیاہ کیا ہے، سفید کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، سب کو سب ایک ساتھ گدھے گھوڑے کو سب کو مکس کر گیا، لیکن اب دکھ گیا تو اس کے بعد اب تم پر۔ تو آج بحیثیت کے کل ہم مسلمانوں کو جب یہ معلوم چل گیا کہ یہ سیاہ ہے یہ سفید ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو اب ہمارے کو کیا کرنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو روکنا چاہیے تھا، ہمیں بولنا چاہیے تھا وہ بھی صوم غد نوی تو شہر رمضان، کہ اللہ اب میں نے کل کے روزے کی نیت کر لی، اب جب تک جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگا معاملہ میں رزق نہیں یعنی میں روزہ نہیں کھولوں گا۔ پھر کھولا روزہ، پھر بولے گا کہ ہم نے تیرے رزق کے اوپر ہم نے تیرے افطار کیا تھا۔ آج کیا ہوا المیہ، یہی حال ہے۔ تو اگر استقبال رمضان کی بات کریں تو بات کیا ہے، صرف روزے کا استقبال نہیں کیا، بات یہ ہے کہ روزے کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر روزہ وہ ہے جو سحری پیدا کرتا ہے، روزہ وہ ہے جو آپ کے اندر قرآن کا نزول کرتا ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے، پھر روزہ کیا کرے گا، آپ کو کہاں لے کے جائے گا، غزوہ بدر کے لیے۔ اب دیکھو غزوہ بدر ہے نا،
تو قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ سورہ قدر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے شب قدر میں نازل کیا. اچھا شب قدر کی تعریف کیا ہے؟ کہ ہزاروں مہینے سے بہتر. بالکل ٹھیک. اب اس کی جو تفہیمات ہوتی ہوں گی وہ ہوتی ہوں گی. آج ہم صرف یہ سوچنا چاہ رہے ہیں پریکٹیکل میں کیا ہے. تو آپ یہ دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح. اس میں ہوتا کیا ہے؟ ملائکہ اور فرشتے. ملائکہ اور روح یعنی فرشتے اور روح. روح کس کو کہتے ہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح. اللہ پوچھتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الروح من امر ربی. روح کیا ہے؟ میرے اللہ کا کیا ہے؟ امر ہے. تو اگر اس انداز میں سوچوں تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ روح بھی نزول، فرشتے کو بھی نزول ہوتا ہے اور اللہ کے امر کا بھی، صاحب امر کا بھی کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے. اب آپ اٹھا کے دیکھو پہلا معرکہ جو دین کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ غزوہ بدر، جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ آپ کی مدد کی. کس سے مدد کی؟ فرشتوں سے مدد. یعنی اگر اسلام میں یا دنیا نے پہلی مرتبہ کہیں دیکھیں کہ فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے یا فرشتے آتے کیسے، تو کب دیکھا؟ غزوہ بدر. وہ غزوہ بدر کب ہوتی ہے؟ رمضان میں. اللہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے کب نازل کیا اس کو؟ لیلۃ. تو لیلۃ القدر کو دیکھنا اور لیلۃ القدر کو سمجھنا ہے تو غزوہ بدر کو سجانا پڑے گا. یعنی غزوہ بدر کی محفل کو پھر سجانا پڑے. آپ غزوہ بدر کی محفل کو آج سجائیے تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرشتوں کا نزول. پھر آپ کو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی، جو اقبال نے کہا. تو اقبال کو سمجھ میں آ گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آج ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بھائی لیلۃ القدر ہے وہ جو بھی ہے کہ 21 رمضان کو ہوگی یا 23 کو ہے یا 27 کو ہے یا 29 کو. وہ سارے معاملات، وہ جنت دوزخ وہ معاملات اپنی جگہ، مگر پریکٹیکل میں عملی طور پر ہمارے لیے کیا تقاضا ہے. تو آج جب آپ کو یعنی 17 رمضان سمجھ میں آ جائے، یعنی غزوہ بدر سمجھ میں آ جائے کہ وہ پہلا مارکا جس نے اسلام کے لیے فتوحات کو کھولا، وہی مارکا یعنی وہ رمضان جب پوری دنیا العطش پکارتی تھی، قرآن کا نزول ہوا. صاحب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے متعارف کروایا دنیا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو. اور یہ وہ مہینہ جس میں روزے جیسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تاکہ مسلمان اکنومیکلی مضبوط ہو، روحانی طور پر مضبوط ہو اور سوشلی طور پر کیا وہ اسٹرانگ بن جائے. یہ جب تین ابواب آپ کو سمجھ میں آئے گئے تو پھر آپ کھڑے ہو کر بول سکتے ہو کہ آج ہم استقبال رمضان کی تیاری کریں گے. کیونکہ آج ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ تمہیں صرف صبح سے شام تک بھوکے رہنا ہے. آج ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ صبح سے شام تک آپ کو کھانا چھوڑنا ہے تو اس مقصد کے لیے چھوڑنا. آپ کے کھانے کا ایک وقت کا پیسہ کسی غریب کے پاس جائے گا، مسلمان غریب کے پاس جائے گا، اس کو آپ کھڑا کرو گے تاکہ وہ کھڑا ہو جائے. آپ تیاری کرو گے یا آپ کو بھوک اور پیاس کی تیاری کس لیے ہوگی؟ غزوہ بدر کے لیے پیدا ہوگی تاکہ آپ پھر باہر نکلیں. چونکہ جب غزوہ بدر ہوگا تو اللہ فرمائے گا یوم الفرقان. یہ کیا ہے؟ آج کا دن کیا ہے؟ فرق پیدا کر. کتاب الفرقان کس کو کہا گیا؟ قرآن کریم. یہ وہ کتاب ہے جو فرق پیدا کر دیتی ہے، بتا دیتی ہے کیا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. حضرت عمر کو کیا بولا؟ یہ کون ہے؟ فاروق اعظم. یہ سب سے بڑا وجود ہے جو فرق پیدا کر دے، بتا دیتا ہے کہ یہ حق ہے یہ بات ہے. کتاب الفرقان، وجود فاروق اعظم. آپ کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے کو فرق سمجھ میں آ گیا. فرق سمجھ میں آ گیا نا سر. فاروق اعظم نے بتایا کہ بھائی یہ جو یعنی ابو جہل یا ابو لہب جو کھڑا ہو کے بول رہا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا اس وقت. وہ سمجھتے تھے کہ شاید ابو لہب جو ہیں وہ بڑے مخلص انسان ہیں، وہ تو دین دھرم کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اب اللہ نے فرمایا یہ ابو لہب ہے، یہ ابو لہب ہے، یعنی یہ اس کے منہ سے سوائے آگ نکلنے کی کچھ نہیں کرتی، فساد کرنے والا آدمی. یہ ابو جہل فرق پیدا کر دیا، بتا دیا. حالانکہ ابو جہل جس کو عمر بن حشیم کہا جاتا ہے تو وہ تو اس دور کے 70 علماء میں شامل تھا نا، بہت بڑا عالم تھا. مگر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے، یہ جاہلوں کا بھی باپ ہے. فرق پیدا کر. جہاں فرق پیدا ہو گیا پتہ چل گیا اب یہ کافر یہ مسلمان، یہ مومن یہ منافق. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے بولا بس اب کیا ہوا؟ کھانا ختم، پینا ختم، تعلق ختم، سب ہو گیا معاملہ. اور اس کے بعد
اسلام ایسی آگے کی بڑھتا چلا جاتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ 10 سال کا ایک چھوٹا سا عرصہ ہے اور آدھی سے زیادہ دنیا کے اندر کیا ہوا اسلام کا پرچہ لگا ہے۔ آج ہمارے ساتھ افسوس کیا ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں لیکن وہ بھوک اور پیاس والے، جس کو فاقہ کشی کی جاتا ہے، فاقہ کشی یعنی روزہ بیچارہ رکھتا ہے تو بچہ وہ یہی سوچ کے رکھ رہا ہے کہ یار مجھے صبح سے شام تک بھوکا ہی رہنا ہے اور اس کے بعد افطار ہے۔ یعنی ہمارے ذہن میں سب کیا ہے کہ افطاری کا مطلب کیا ہوگا، تو افطاری کا مطلب وہ پورا کا پورا سیٹ اپ ہے جو ہمارے ذہن میں ہے۔ تو سحری کا مطلب یہ ہے تو ساری بات تو میں لوگوں سے یہ بولتا ہوں، میں اپنے آپ سے بولتا ہوں، اپنے گھر والوں سے بولتا ہوں، بھائی سحری میں اور سحری میں فرق تو کرو، تو سمجھ میں تو آئے۔ تو اللہ نے اگر کوئی سحری بولا ہے تو سحر ہونا وہ چاہیے، تو آپ بھلے مر کے کھاؤ، جو اللہ نے رزق عطا فرمایا آپ کو، جو آپ کے ہاتھ میں کھاؤ، لیکن سحری کرو، یہ سوچ کے کھاؤ۔ جیسا میں نے کہا نا کہ قربانی کے لیے آپ جب قربانی کر کے ذبح کرتے ہو تو آپ عام ذبیحہ میں اور قربانی کے ذبح میں فرق ہونا چاہیے۔ یعنی اگر باہر قصائی جو گوشت بیچ رہا وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، آپ نے بقرعید میں جو ذبح کیا اس میں بھی کیا پڑھا، بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن اس سے پہلے پھر آپ ایک دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ میں نے اپنا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لیا، ان سب لوگوں سے منہ موڑ لیا، یعنی اپنا تحویل قبلہ کر لیا، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ یہ بول کر آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو، اس کا مطلب ہے اب اس گوشت سے جو طاقت پیدا ہوگی وہ کہاں لگنی چاہیے آپ کی، اللہ کے لیے۔ عام دنوں میں جو گوشت کھا رہے ہو وہ تمہارے پیٹ کے لیے، وہ پیٹ کو لگاؤ، لیکن بقرعید میں جو کھاؤ گے تو وہ کس کے لیے کھاؤ، یہ سوچ کے کھاؤ کہ اللہ کے لیے لگانا ہے، تب تو تمہارے ایک مزہ آئے گا۔ تو عام دنوں میں جو کھاتے ہو سو کھاؤ، مگر رمضان میں جو کھا رہے ہو یہ سوچ کے کھاؤ یہ کس کے لیے لگے گا، غزوہ بدر کے لیے لگے گا، تب اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ہمارے اندر وہ طاقت عطا فرمائے گا۔ بس بات کو یہاں مکمل کریں کیونکہ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا، تو اس مختصر سے وقت میں مختصر سی بات، لیکن کوشش کی کہ کچھ نکات آپ تک پہنچ جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا، نہیں آیا تو بھی بیچ میں کبھی موقع ملے آپ سمجھ لیجیے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ بیان کیا، جو کچھ سنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ پاک اس کو بیان کرنے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہے، اللہ پاک تو معاف فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں سحری کرنے کی توفیق عطا فرما، حقیقی معنوں میں افطار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عملی شکل میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے حبیب کی بارگاہ میں دعاؤں کے ساتھ حاضر ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو نیک اور صالح حکمران عطا فرما۔ اللہ پاک ایسے حکمران عطا فرما جسے پاکستان، اہل پاکستان اور اسلام کا جو ہے وہ بلند بول بالا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم احفظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین، یا رحمان یا رحیم یا کریم استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بعرشہ زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔